آج جو ہے وہ جو مذاکرات چلنے والے آگے تھے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں؟ سر، آگے بڑھنے کے لیے پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا تھوڑا پیچھے سا. تو آگے تو نہیں بڑھی نا بات مذاکرات کی تو. مذاکرات کی جو ہے آگے بڑھ جاتی. اچھا سر، اب سین یہ ہے کہ حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا آج اجلاس ہوا. 45 منٹ وہاں انتظار کیا گیا. ایاز صادق صاحب وہاں موجود رہے. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے بلکہ رابطہ بھی کیا پی ٹی آئی والوں سے، لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا، آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے بعد وہ انہوں نے بیٹھے رہے. ہاں جی، حکومتی کمیٹی آئی، اس کے ارکان بھی سن لیں سر ذرا. ایاز صادق صاحب دیوا کے بال کے بنے رہے اتنے رکھ دیے، کوئی نہیں آیا. کوئی نہیں آیا. ایاز صادق صاحب کیا فرما رہے تھے؟ ہم نے تقریباً 45 منٹ انتظار کیا، میسیج بھی کیا ان کے سیکرٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئیں. مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں. مذاکرات تو بیٹھ کے کیے جاتے ہیں اور اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات مانی یا نہیں مانی. یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی. شاید میں تو امید رکھوں گا کہ شاید دونوں طرف سے تالی بج جائے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے. دروازے کھلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب. کیا کو تھی نا، بڑا مشہور گانا تھا، بچپن میں سنتے آئے بچپن سے. کون سا؟ بہار جاں فضا، بلبل کے نغمے، چاندنی راتیں، ہر ایک شے آنے والی آ آپ گئی. کے بچپن کی تھی نا سر، مجھے تو یاد ہر نہیں. ایک شے آنے والی آ گئی، کیا تم نہ آؤ گے؟ اچھا اور تمہاری دید ہی مقصد رہا جس کی نگاہوں کا. اچھا. وہ چشمے منتظر پتھرا گئی، کیا تم نہ آؤ گے؟ وہ نہیں آئے نا سر. تو نہیں آئے. وہ راہیں تکتے رہے، انہوں نے کہا کہ پلکیں بچھا کے بیٹھے رہے. ہم آنکھیں بچا کے بیٹھے رہے اور ہماری راہ میں آنکھیں، کہ تم ہماری راہ میں کانٹے بکھیرنے والوں، تمہاری راہ میں آنکھیں بچا رہے ہیں. اور وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، بلکہ آنکھیں چرا رہے ہیں، چرا بھی آنکھیں بچا رہے ہیں. تو وہ اب وہ کہتے ہیں جناب ہم نے گویا مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، دروازہ کھلا ہے. ہماری کمیٹی موجود ہے، ہمارا دروازہ کھلا ہے، جب بھی چاہیں تشریف لے آئیں. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اور ان کا ہاتھ جو ہے اس وقت تالی بجانے کے لیے موجود نہیں ہے. تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہماری پہلے بانی جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کرا دی جائے. ہاں جی. مگر ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. آج صرف بیرسٹر حضرات جو ہیں بس وہ مل کر آئے ہیں. اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ آج وہ آتے اور آنے کے بعد وہ وصول کرتے جو جواب تھا ان کے مطالبات کا، اور اس کے بعد کہتے کہ بھائی آپ یہ جب تک یہ نہیں کریں گے، کمیشن بنائیں گے، ہم اس وقت تک آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ٹھیک. اور چلے جاتے. تو یہ کٹی کا مطلب یہ بھی ترک تعلقات جو ہے اس کا بھی تو کچھ طریقہ ہوتا ہے نا. ہاں، انصار عباسی صاحب نے بھی خبر دی کہ جی یہ حکومت جو ہے اس نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی رکھی ہوئی تھی، اور پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا آپشن جو تھا وہ کہیں پہ موجود تھا، جس کا اشارہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا. ذرا ان کی بھی سن لیں. ذرا اسحاق ڈار صاحب جو کیا فرما رہے تھے آج، دکھائیے جی. جو ان کے مذاکرات تھے اس کی بالکل ہم نے تیاری کی تھی، اور آئی وش کہ وہ آتے. ہماری بالکل مثبت سوچ بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے چیزوں کا حل نکلتا ہے نا، اور مذاکرات اس مدد کرتے ہیں. 14 کا دھرنا بھی 126 دن کا اسی طرح مذاکرات کر کے ختم ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا. لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس پورے عمل کو کیا کہتے ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں، وہ ذرا سنیے. آج انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا ہے جس کا آغاز ان کی طرف سے ہوا تھا. ہم نے صرف 7 ورکنگ ڈیز مانگے تھے. وہ اگر نظر ثانی کرتے ہیں اپنے فیصلے پہ تو پھر ہم غور کریں گے کہ ہمارا اگلا رد عمل کیا ہوگا. 31 جنوری تک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے یہ موجود رہے گی. اگر اس دوران وہ اسپیکر سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ دوبارہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈو کھلنی چاہیے، یہ دروازہ کھلنا چاہیے اور دوبارہ یہ عمل شروع ہونا چاہیے، تو وہ اسپیکر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب ایک تو بات یہ ہے سننے میں آ رہی کہ ان کی کہیں اور بات ہو رہی ہے.
جو ہاتھ تالی بجانے کے لیے ہونے ان چاہیے کو کوئی تھے، دوسرا ہاتھ مل گیا ہے. یا وہ ہاتھ کسی اور دروازے پہ دستک دے رہا ابھی عامر الیاس رانا صاحب ہیں ہمارے, ہے؟ جی سر. بڑے باخبر اخبار نویس ہیں, ان کی بھی اطلاع تھی, انہوں نے کہا کہ کہیں اور کچھ بات چیت چل رہی ہے. میں پڑھ کے سناؤں سر؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کی ایک چھوٹی سی ملاقات اور ہوئی ہے, بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے, لیکن بڑے سے نہیں. بس عمران خان چند دن کے لیے خاموش ہو جائیں تو سب سیٹ ہے. علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر سر توڑ کوششیں کہ خان باہر آ جائے انورٹڈ کاماز میں, لیکن شرط چپ ہونے کی ہے. اب ایک اور ملاقات ہوگی, بیرسٹر کی اڈیالہ انٹری سے پہلے سرگوشی. باخبر بس صحافی. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے, اور ایک بات دوسری یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی سمندر پار سے امیدیں ہیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں. اچھا. اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اب دم دم مستقل ہوگا. جی ہاں. اب یہ کیا سچ ہے؟ دیکھیں, اگر کہیں کوئی اور بات ہو رہی ہے تو وہ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی بالکل الگ تھلگ بات ہو جائے اور حکومت کو اس کی خبر بھی نہ ہو. تو حکومت کو تو اس کی خبر بھی ہوگی, اس کو اعتماد میں بھی لیا جائے.